سورہ حشر میں مومنوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر نبوت و رسالتوں والے، کتابوں والے، شانوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، اور میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، رجب کی پہلی تاریخ تھی، مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ رجب شروع نہیں ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سورہ مجادلہ، مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنے والی۔ یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک عورت تھی، اس کا نام تھا خولہ، اس کے خامند کا نام تھا اوس بن صامت۔ میاں بیوی میں مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے خامند نے اس کو کہا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ زہر کہتے ہیں پشت کو، اس کو کہتے ہیں زہار۔ جہلی زمانہ میں جب کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، زہار کہتے تھے اس کو طلاق سمجھتے تھے۔ اب یہ عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہہ لگی میرے خامد نے مجھے یہ لفظ کہہ دیا ہے، زہار کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو ایسی لگتا ہے کہ تو فارغ ہو گئی ہے اس سے۔ اس نے طلاق تو نہیں کہی جناب مجھے، اب نیا حکم نہیں آیا تھا، زہار کے متعلق قرآن میں حکم نہیں تھا، جاہلی زمانہ میں اس کو طلاق سمجھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو کوئی اور، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے، بغیر اللہ کے حکم کے نہیں بولتے۔ اس نے کہا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، جوانی میں نے اس کے ساتھ گزاری، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اپنے ساتھ رکھوں گی بھوکے مریں گے، اس کے ساتھ رکھوں گی ضائع ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرا کو حال کر۔ تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس کی جو جھگڑا کرتی تھی تیرے ساتھ اپنے خامن کے بارے میں، اور شکایت کرتی تھی، دعا کرتی تھی اللہ کی طرف، اور اللہ سن رہا تھا تمہاری سرگوشی۔ بے شک اللہ سننے والا ہے اقوال کا اور دیکھنے والا ہے اعمال کا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، یہ مائیں تمہاری، یہ منکر بات ہے، لغو بات ہے، جھوٹ ہے، یہ ڈانٹا اللہ نے۔ ہوش سے رہا کرو، ہوش سے بات کرو۔ لیکن آگے مہربانی کر کے اللہ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی، بیوی جدا نہیں ہوئی، کفارہ ادا کر دو، یا 2 مہینے کے روزے رکھ لو، یا غلام آزاد کر دو، اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یہ مسئلہ آ گیا کہ زہار اگر آپ کو کرے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ ڈانٹا ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جیسے یہ ماں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں۔ خولہ آئی، بات کر رہی تھی، چھوٹا سا حجرہ تھا، میں پاس بیٹھی تھی، میں تو نہ سن سکی، لیکن اللہ نے خولہ کی بات 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر سن لی۔ یہ ہے اللہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی اونچی بولے، ایستا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، مجھ پر برابر ہے، سب کی سنتا ہوں، مجھ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفانے بادے بارہ ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اور یہ قبر پرست کیا کہتا ہے؟ کہتا اللہ نہیں سنتا۔ اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، کہتا ہے تو نہیں سنتا،
جب تک وسیلہ نہ ہو، صدقہ تو فعل نہ ہو، تو بغیر واسطے کے نہیں سنتا۔ اللہ کہتا ہے میں شارک کے قریب ہوں، میں سنتا ہوں، کہتے ہے تو نہیں۔ دلیل کہتے کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو ملنا ہو تو چپاٹ، کہتے رب نو کوٹھا بڑھائی بیٹھے تو کہتے رب نو افسر بڑھائی بیٹھے۔ افسر کو تو پتہ نہیں، اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ عقیدے پہلے بنا لیتے ہیں اور پھر وعدہ۔ اللہ نہیں سنتا بغیر وسیلے صدقے تو فعل کے۔ اللہ نے بڑی شانیں بنائی نبیوں کی، رسولوں کی، ولیوں کی، لیکن اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے۔ سارے غلام مخلوق اس کے آگے بے بس، ایک اللہ دینے والا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے مرو۔ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم وسیلہ صدقہ تو فعل، صدقہ واسطے کہو۔ جو صدقہ واسطہ وسیلہ کہتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا، اس لیے تو وسیلہ کہتا ہے، اور یہ کفر ہے عقیدہ رکھنا کہ میری اللہ نہیں سنے گا۔ کسی کی جلدی سنتا ہے، کسی کی دیر سے سنتا ہے، کبھی ذخیرہ ہو جاتی ہے دعا، جیسے حدیث میں کبھی مصیبت ٹل جاتی۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنے گا، وسیلے واسطے صدقے والے اس لیے وسیلہ صدقہ کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر اس کا وسیلہ دیا واسطہ تو اس کو سننی پڑے گی، یعنی مجبور ہو جائے گا، یہ کفر ہے۔ لہذا وسیلہ واسطہ صدقہ کو، اچھا کئی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ساڈا یہ نہیں عقیدہ، ایسی بس ویسے ہی اوے کہ پھر تسی بدعت کر دیو۔ قرآن میں نبیوں رسولوں کی دعائیں، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا۔ اللہ نے یہ اس لیے واقعات بتائے کہ اگر نبوت و رسالتوں والے، کتابوں والے، شانوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، اور میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ اور نبیوں رسولوں نے دعائیں کی، کسی میں کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں صبح شام، کوئی وسیلہ واسطہ پتہ کہ تو نکال لے آئے۔ قرآن میں نے بتایا تھا پیچھے کہ وہاں وسیلے کا معنی قرب ہے، اللہ کی نزدیکی تلاش کرو، یہ وسیلہ نہیں ہے جو لوگوں قبر پرستوں نے بنایا۔ اچھا اللہ نہیں سنتا؟ بغداد والا عبد القادر جیلانی سن رہا ہے، اجمیر والا سن رہا ہے، اور بغیر وسیلے واسطے صدقے کے سن رہا ہے۔ اللہ نہیں سنتا، یہ سنتے ہیں بغیر وسیلے واسطے صدقے کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی طاقتیں کتنی ہیں سننے والی۔ اگلی صورت ہے حشر۔ ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر۔ آپ کو پتہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو معاہدہ کیا یہودیوں سے، اگر ہم سے کوئی قتل ہو گیا، دیت آ گئی ہم پر، تو آپ حصہ ڈالیں گے، آپ سے، یعنی ایک تو جان بوجھ کے نہیں، ویسے قتل خطا جس کو کہتے ہیں، آپ سے ہو گیا تو ہم حصہ ڈالیں گے، آپ پر حملہ ہوا آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ پر حملہ ہوا ہم ساتھ، مل کے رہنا ہے شہر کے اندر۔ مسلمانوں سے دو کافر قتل ہو گئے حرمت والے مہینے میں۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ رجب شروع نہیں ہوا، سفر میں تھے، حالانکہ رجب شروع ہو گیا تھا۔ رجب اور یہ 3 مہینے نا، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 اور چوتھا رجب، یہ حرمت والے، ان میں جعلی زمانہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت والا بنایا، ان میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ رجب شروع نہیں ہوا، بس تو لڑائی ہوئی، کافروں کو مارنا ہے، لڑائی ہو گئی نا۔ تو رجب کے تو بڑا شور ڈالا مکے والوں نے، روز ہی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی حرمت والے مہینوں کو حلال۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کوئی احترام کرے گا تو اس کا احترام ہے بہرحال۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمارے آدمیوں سے قتل ہو گیا رجب میں، ہم دیت دیں گے۔ آپ گئے بنو نذیر قبیلے کے پاس ساتھیوں کے ساتھ دیت میں حصہ لینے کے لیے، معاہدے کے مطابق۔ وہ مدینہ سے ایک سائڈ پر ان کے باغات تھے، بستیاں تھیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہاں بیٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر چھت نہیں تھی، دیوار کے ساتھ بٹھایا، اوپر چھت نہیں تھی، اور ادھر خناس، یہودیوں کی طبیعت میں سے، یہ خنزیروں کی اولاد، بندروں کی اولاد، شرارت ہی ان کو سوچتی ہے۔ کہنے لگے آج بڑا موقع ہے، وہ فلاں آدمی کی چکی ہے، ایک پارٹ اٹھا لاؤ اور پیچھے سے آ کے اس کے اوپر پھینکو کہ شہید کر۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، نبی میں تیری حفاظت کروں گا۔ اللہ نے حفاظت کی۔ وہ درخت والا واقعہ اور جنگوں میں
اب آپ بیٹھے تھے ساتھیوں کے ساتھ، اچانک آپ اٹھ کھڑے ہوئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، آپ چل پڑے، صحابہ بھی چل پڑے، آپ اپنے علاقے میں آ گئے مسجد نبوی کے پاس، صحابہ بھی آ گئے۔ کتنی اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام دنیا میں ذہین ترین لوگ تھے، لیکن نبی کھڑا ہو گیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی چل پڑا، صحابہ چل پڑے، نبی اپنے علاقے میں آ گیا، صحابہ بھی اپنے علاقے میں آ گئے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ وہ دیت والی بات چھوڑ دی ہے، ان سے دیت نہیں لینی، معاف کر دی ہے ان کو دیت۔ کئی باتیں ذہن میں آ سکتی تھی، لیکن کسی صحابی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ ہم رسول سے پوچھیں سسم۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کلمے کی روح کو جانتے تھے، وہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو غیر نبی ہو نا، غیر رسول، اس کی بات کو پرکھا جاتا ہے، اس کے فتوے کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی تو خود دلیل ہے، نبی سے نہیں پوچھا جاتا، نبی کے تو پیچھے چلا جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے۔ رسول تو خود دلیل۔ رسول کا معنی کیا؟ بھیجا ہوا، اللہ کی بات۔ نبی کھڑا ہو گیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی چل پڑا، صحابہ چل پڑا۔ کتنی اطاعت ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب جس کام کے لیے آئے تھے وہ کیا؟ آپ نے چڑھائی کی، ان کو جلا وطن کر دیا کہ نکلو یہاں سے، غدار ہے نا۔ اب جو مال ان کا آیا، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ کافروں سے جو مال آتا ہے مسلمانوں کے پاس، وہ دو قسم کا، ایک ہے مال غنیمت، کافروں سے لڑائی ہو، کافر شکست کھائیں، مال آئے، مال غنیمت ہے۔ اس کا مسئلہ پیچھے سورۃ انفال میں گزر چکا ہے۔ 5واں حصہ اللہ رسول کے لیے بیت المال میں نکالو، 4 حصے جہاد کرنے والوں میں تقسیم کرو۔ اور مال فے جو بغیر لڑائی کے آئے، کافر ڈر کے مال دے دیں، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ تقسیم نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم نہیں کیا، اپنے لیے رکھا، بیوی بچوں کے لیے، اور باقی مستحقین کو دیا۔ جو اللہ نے فرمایا کہ اس مال کے مستحق 3 گروہ ہیں: فقیر، محتاج، جو مہاجرین ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، اور جنہوں نے مدینہ میں ان کو سینے سے لگایا، بھائی چارہ قائم ہوا، انصار جو ان میں غریب ہیں، جو مہاجروں میں غریب ہیں اور جو انصار میں غریب ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو ان میں غریب تھے۔ اور تیسرا گروہ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آئے مہاجرین اور انصار کے، یقولون، کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے رب ہمیں بخش دے، والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کو جو پہلے ایمان لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں دشمنی نہ رکھ، ان کے متعلق بغض نہ رکھ۔ یہ تیسرا گروہ ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک مومنوں کے 3 گروہ ہیں، بس قرآن کہتا ہے مومنوں کے صرف 3 گروہ، ایک مہاجرین جو مکہ چھوڑ کے آئے، ایک انصار مدینہ، ایک تیسرا گروہ جو قیامت تک آئے گا بعد میں، اور صحابہ سے محبت رکھے گا اور ان کے متعلق دعائیں کرے گا، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، اور ہمارے دلوں میں صحابہ کا بغض، عداوت، کینہ نہ رکھ یا اللہ۔ یہ تیسرا گروہ ہے جو قیامت تک آئے گا، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جناب حسین کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے کچھ لوگ ابو بکر، عمر، عثمان کو برا بھلا کہنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ان کو بلایا، ادھر آؤ، ابو بکر، عمر، عثمان کو برا کہنے والوں ادھر آؤ، آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں مومنوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ مہاجرین ہے، تم مہاجرین ہو، ابو بکر، عمر، عثمان کو برا بھلا کہنے والوں تم مہاجرین ہو؟ نہیں، ہم تو بعد میں آئے۔ دوسرا گروہ ہے انصار کا، جنہوں نے ان کو سینے سے لگایا، گھر بار دیے، اس میں شریک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تم انصار ہو کہ نہیں، ہم تو بعد میں آئے۔ تم نے اقرار کیا ابو بکر، عمر، عثمان کو برا بھلا کہنے والوں کہ تمہارا مہاجرین سے تعلق نہیں ہے،
تمہارا انصار سے تعلق نہیں ہے، مومنوں کے 3 گروہ ہیں، تم نے اقرار کیا کہ پہلے 2 گروہوں سے ہمارا تعلق نہیں۔ میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ، علی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کا نواسا نہ، حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کا پوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کا نواسا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اعلان کرتا ہوں ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، تمہارا تیسرے گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تیسرا گروہ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں ان کے لیے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں بغض نہ رکھ، تم بغض رکھے ہو، گالیاں دے رہے ہو، تم نے اقرار کیا کہ مہاجرین اور انصار 2 گروہ میں تم نہیں ہو، میں زین العابدین اعلان کرتا ہوں رحمت اللہ علیہ کہ تمہارا مومنوں کے تیسرے گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، اور مومنوں کے صرف 3 گروہ ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا اس کو کھلانے کے لیے، فرمایا کون لے جائے گا اس کو؟ صحابی لے گئے، گھر میں جا کے پوچھا وہ کھانے کے لیے ہے گھر میں؟ اللہ کا شکر ادا کرو، رات دن کتنی نعمتیں اللہ میں دے رہے، اور آسمانوں کا مہمان، نبیوں رسولوں کا سردار، کبھی گھر میں ہوتا تھا کبھی نہیں، 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پوچھا کہ امی پر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کھجور کھا کے، پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ وہ گھر میں گیا، صحابی کہنے لگا اپنی بیوی کو گھر میں ہے کچھ کھانے کو؟ نے کہا یہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کھا لیں، مہمان کھا لے، یا میں کھا لوں یا بچے کھا لیں، اتنا سا کھانا ہے، یا میں کھا لوں یا مہمان کھا لے یا آپ کھا لیں یا بچے۔ کہنے لگے ایسے کرو بچوں کو تھپکی دے کے سلا دو اور کھانا کرو تیار، اور جب تیار ہو جائے تو ادھر میں بیٹھ جاؤں گا مہمان کے ساتھ، تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے، دیا چراغ جلتے تھے نا، اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو گل کر دینا، بجھا دینا، میں ایسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، اس کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکراتا رہوں گا، مہمان کھا جائے گا، ہماری خیر ہے۔ بظاہر معمولی لیکن ایک لحاظ سے بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے بھوکے بھی ہو۔ صبح آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے دیکھا تو آپ مسکرانے لگے، فرمایا وہ رات والا تمہارا واقعہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسپیشل اپنے نبی کو بتایا کہ تیرا صحابی کتنا اچھا ہے، اس نے ایسے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، اے لوگوں ان کی مانند نہ ہونا، ان کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بلا دی۔ کیا مطلب؟ ہدایت آئی، درس سنا، خلاصہ سنا، جمعہ سنا، عید کا خطبہ سنا، جمعے کا خطبہ سنا، رسالے میں پڑھا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، امانت کا مظاہرہ کرنا اچھی بات ہے، دھوکہ سود اچھی بات نہیں، سارا پتہ چل گیا، لیکن ہدایت کی طرف نہیں آتا، اور کچھ نہیں، اے جان مٹھا تھا اگلا کنے ڈٹھا، رب مہربان محمد شفیع بیڑے پار، اور ٹھیک ہے، کسی نے سمجھایا کہ رب ہے بڑا جنید بغدادی، بار بار ہدایت آئی رد کی، ہدایت آئی رد کی، رینج میں تھی ہدایت، دسترس میں تھی نیکی، بار بار رد کیا، اللہ کو غصہ آ گیا۔ آپ اپنی چیز کے اصلی مالک نہیں ہیں، میں اپنی چیز کا اصلی مالک نہیں ہوں، اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے، ہمیں ہمارے باپ دادے پردادے کو اس نے پیدا کیا، اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور اس کو حق ہے جو چاہے سزا دے۔ سب سے خطرناک سزا اللہ کی یہ ہے کہ اے میرے بندے میری بندی، آج سے تو ہماری ہدایت سے محروم ہے۔ ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بلا دی۔ کیا مطلب؟ جان کا کھانا پینا، سردی گرمی کے لباس،
گھر کے آرام اسیشے سارے کھابے کھوبے یاد رہے، لیکن اس جان نے قبر کے کیڑوں سے کیسے بچنا ہے؟ اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ، جس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو دھیر کے رکھ دے گا، اس سے کیسے بچنا ہے؟ یہ بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ محلوں کے محلے، علاقوں کے علاقے جو پڑے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، کچھ بھی ان کو نہیں پتہ۔ رمضان آپ حیران ہوتے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ دین والے لوگ ہیں، اصل میں اللہ نے سزا دے دی ہے اور اپنی ہدایت سے محروم کر دیا۔ تیری زندگی 60-65 سال ہے، وہ پوری کر، ڈائری رپورٹ لکھی جا رہی ہے، تیری میری باتیں قیامت کو ہوں گی، اس سے پہلے میں تجھے نہیں پوچھنا، جو تیری زندگی ہے تو اس کو پوری کر۔ یہ بڑی خطرناک سزا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان سوچے کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مرتا ہے نا، فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، کیا لے کے آیا ہے، اور پیچھے والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ آگے سورہ ممتحنہ، آپ کو پتہ ہے، سن چکے ہو، حدیبیہ میں 4 شرطیں ہوئی تھی مکہ والوں اور مدینہ والوں کے درمیان۔ ایک شرط یہ تھی کہ باقی قبائل جو مکہ والوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے ان کے ساتھ مل جائے، اور جو مدینہ والوں کے ساتھ مل جائے۔ جہاد نے منوایا کہ 2 طاقتیں، مسلمان بھی ایک طاقت ہے۔ تو عربوں کے 2 مشہور قبیلے تھے، بنو بکر، بنو خزاعہ، ان کی دشمنیاں تھیں، کافر قبیلے تھے۔ بنو بکر نے کہا ہم مکہ والوں کے ساتھ ہیں، بنو خزاعہ نے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ 2 سال بعد، کیونکہ بنو بکر بنو خزاعہ مکے کے قریب، مسلمان 300 میل دور تھے، 2 سال بعد بنو بکر نے مکہ والوں سے ساز باز کر کے، بلکہ ان کے کئی نوجوان نقاب پہن کے ساتھ شامل ہوئے، بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، بڑی تباہی ڈالی اور ان کو مارا، قتل کیا، خیمے چلائے۔ وہ بھاگ کے بیت اللہ میں آئے، انہوں نے آ کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا کہ یہاں ہمیں چھوڑ دیں گے، وہ رک گئے قتل کرنے سے۔ جو ان کا سردار تھا بنو بکر کا، اس نے کہا کیوں نہیں لڑتے، لے لو بدلے، آج اپنے موقع مل گیا۔ کہتے بیت اللہ میں آ گیا، کوئی بیت اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی رب نہیں، بدلے لو۔ ان کا ایک آدمی شاعر تھا، وہ وفد لے کے مدینے پہنچا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ بڑی لمبی اس نے تقریر کی اور شعر پڑھے، مسجد نبی میں کھڑا، ہمارے اوپر تباہی ڈالی گئی تیرے ساتھی ہونے کی وجہ سے، وعدہ پورا کر، تو امین صادق ہے۔ رسول اللہ فرمایا بالکل میں تمہارا بدلہ لوں۔ ان کو جرت کیسے ہوئی ہے؟ مکے والوں کو پریشانی ہوئی، وفد آئے، آپ نے منہ پھیر لیا، بدلہ، تمہیں جرت کیسی ہوئی ہمارے حمیتی قبیلے پہ حملہ کرنے کی؟ حالانکہ وہ کافر تھے، حمیتی قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ لینے کے لیے نکلے، اللہ نے مکہ دے دیا، مکہ فتح ہو گیا، اللہ خوش ہو۔ اور یہاں مسلمان ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ کشمیر دا جہاد ہے کہ نہیں، انہاں دی مدد کرنی کہ نہیں، فلسطینین آپ چ لڑتے پے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر قبیلہ، حمیتی، مظلوم، ان کی مدد کے لیے اٹھا، اور اللہ کو یہ اتنی بات پسند آئی کہ خوش ہو کے مکہ دے دیا۔ وہ خیر واقعہ، اب جب آپ نے ارادہ کیا نا مکے جانے کا، بدلہ لینے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو اندھا کر دے، ان کو ہمارا پتہ ہی نہ چلے اور ہم وہاں پہنچ جائیں۔ دعا کی، اللہ نے سن لی۔ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے خط لکھ کے، کوئی عورت جا رہی تھی مکے کی طرف، اس کو دے دیا کہ یہ میری طرف سے خط مکے والوں کو دے دینا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو کہا کہ جاؤ، روضۃ خاک نامی جگہ پہ ایک عورت آ رہی ہوگی،
اس سے خط لینا ہے قبضے میں۔ علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، عورت آ رہی تھی، روکا، خط نکال، نہیں خط نہیں ہے، تھیلا گٹھڑی دیکھی، کہتے خط نہیں ہے میرے پاس۔ ساتھی کہنے لگے علی رضی اللہ اس کے پاس خط نہیں ہے۔ عورت مردوں کے سامنے اتنی کتنی جرت دکھا سکتی ہے؟ نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی نے کہا مجھے بھی خط نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتا ہوں، تجربے کو جھٹلا سکتا ہوں، دنیا کے اصول جھٹلا سکتا ہوں، لیکن جو بات آپ کے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے نکلی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ مجھے بھی نظر نہیں آ رہا لیکن خط ہے۔ اس کو علی رضی اللہ نے دھمکی دی کہ ہم تجھے ننگا کریں گے۔ ننگا کیا کرنا تھا؟ دھمکی دی۔ اس نے اپنی عزت بچاتے ہوئے بالوں کی چوٹی میں خط چھپایا ہوا تھا۔ کتنی اطاعت ہے، بھلائندی کی ہیں سانو جو بھیجے ہے، نہیں خط آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نہیں دیکھا۔ یہاں جب آئے تو مجمع اکٹھا ہو گیا، حضرت عمر بھی سارے۔ آپ نے خط دیکھا تو حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ یہ خط لکھتا ہے مکہ والوں کو۔ حالانکہ عمر نے کئی دفعہ جوش دکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی نہیں ڈانٹا، لیکن یہاں ڈانٹا۔ عمر ہوش کر، یہ بدر میں شریک ہوا ہے، بدری ہے، اور تجھے پتہ نہیں ہے جو بدر کا مارکا لڑے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اعملوا ما شئتم، میں نے جنت تمہارے نام لگا دی ہے۔ بدر کا مارکا لڑنے والوں آج کے بعد جو چاہو کرو۔ یہ بدری ہے، یہ بدری ہے۔ بلایا حاتب، کیا ہے کہ جناب بات اصل میں یہ ہے، یہ جتنے آپ کے ساتھی ہیں نا ان کے رشتہ دار کنبے وہاں موجود ہیں، کیونکہ بیوی بچے بھی ادھر ہی تھے کئیوں کے، وہ ان کی بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے۔ میں اجنبی ہوں مکہ میں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ میں نے کہا بگڑتا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا میں احسان کر دوں، بتا دوں کہ ہم آ رہے ہیں، اس وجہ سے میری بیوی بچوں کا وہ خیال رکھیں گے۔ یہ بھی غلطی۔ تو اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو اور وہ کفر کر چکے ہیں، جو تمہارے پاس حق آیا نکالا ہے انہوں نے رسول کو، اور تمہیں بھی ایمان کی وجہ سے ان سے دوستی نہ کرو۔ اگر تم جہاد کے لیے نکلے ہو، میری مرضی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم خاموشی ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو، میں سارا جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے وہ دشمن ہیں، ہاتھ بھی پھیلائیں گے تمہیں تکلیف دینے کے لیے، زبانیں بھی پھیلائیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر میں سنو، تمہیں تمہاری رشتہ داریاں بیوی بچے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ نے یہ بیان کی، غلطی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور معاف کر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھ تھے ان کی زندگی میں بڑا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے رشتہ داروں کو تم ہمارے خونی رشتہ دار ہو، لیکن تمہارے ہمارے درمیان بدت البغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض عداوت ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، پھر ہماری تمہاری دشمنی ختم ہوگی۔ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی نمونہ ہے؟ فرمایا نہیں، الا قول ابراہیم، جو ابراہیم نے اپنے باپ کی بخشش کی دعا کا کہا تھا مشرک کے لیے، وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی رڑک مڑک پیدا ہوتی ہے تو اللہ نے ساتھ دور کر دی۔ ابراہیم کی ساری زندگی نمونہ ہے، لیکن وہ جو بات انہوں نے باپ کی بخشش کی کہی تھی وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اللہ نے آگے کہا کہ اے نبی، اگر تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں تمہارے ساتھ بیعت کریں، بیعت کا کیا مطلب ہے؟ معاہدہ کریں۔ مردوں سے آپ ہاتھ ملاتے تھے، عورتوں سے صرف اقرار لیتے تھے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے عورت کو آپ۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں اور یہ وعدہ کریں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی۔ ابو سفیان کی بیوی فتح مکہ ہو چکا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، مسلمان ہو چکی ہے، تو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول
یہ ابو سفیان بخیل ہے، میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے وہاں سے اس کی اجازت کے بغیر لے لوں اتنا جتنا جو مجھے کفایت کرے کھانے پینے میں ضرورت میں بچوں میں، ہاں معروف طریقے سے اتنا تو لے سکتی ہے، اگر وہ خامن تجھے کنجوسی کرتا ہے تو نہیں دیتا۔ آگے ہے کہ ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گی۔ حیران ہو کے کہتی ہے ابو سفیان کفر شرک کا امام اس کی بیوی ہے، حمزہ کو شہید کرانے والی ہے، کفر میں اتنی بڑی ہوئی تھی، اب مسلمان ہے۔ حیران ہو کے پوچھتی ہے اتذنی حرہ، کیا آزاد عورت خامن والی گھر میں رہتی کھاتی پیتی وہ بھی زنا کرتی ہے؟ کفر میں کہاں پہنچی ہوئی ہے، لیکن زنا سے نا آشنا ہے، زنا بدکاری کا پتہ ہی کوئی۔ آگے کہا کہ وہ وعدہ کریں کہ قتل نہیں کریں گی۔ ٹھنڈا صاحب بھر کے کہنی اسی کی قتل کرنا، اسی پرورش کیتی پالا تے تسی بدر جی قتل، ایدہ پتر بدر جی قتل ہویا سی مسلمانہ دے تے تسی قتل کر دیتا، اسی کی قتل کرنا ہے۔ پتر یاد آیا، حضرت عمر نے سنی گال ہستے ہستے پیچھا گئے، بدر دا چوکا لگا، بدر دا سیکا یاد آ رہے آج، وہ جڑی سانو اللہ نے فتح دیتی سی۔ آگے سورہ صف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جہاد کی صف کا ذکر کیا، اس لیے سورت کا نام صف ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو صف بندی کر کے مضبوط دیوار کی طرح لڑتے ہیں دشمنوں سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، دلیل میرے سے پہلا رسول موسیٰ علیہ السلام، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں، میں باب ابراہیم کی دعا ہوں، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور نام ہے احمد محمد۔ احمد وہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، محمد وہ جس کی ساری دنیا تعریف کرے، وہ احمد بنا، بہت زیادہ اللہ کی تعریف کی، اللہ نے یہ بدلہ دیا کہ اس کو محمد بنا دیا، ساری دنیا اس کی تعریف کرتی۔ آج بھی یہ جو انجیل بائبل تبدیل شدہ ہے اس میں یہ لفظ موجود ہے فارقلیت، جو فارقلیت اس میں لفظ ہے کہ ایک نبی آئے گا اس کا نام فارقلیت، وہ یہی ہے احمد۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے مومنو تجارتیں کرتے ہو، میں مولا تمہیں ایک تجارت بتاؤں، میرے بندو میں تمہیں تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور بہترین عشقائیں ہوں گی، ہمیشہ والی جنت میں رہو گے، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو ایک اور بھی یہ وَأُخْرَى، ایک اور جو تم پسند کرتے ہو، یعنی غنیمت کا مال بھی دوں گا، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح قریب۔ آگے سورۃ منافقون، منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرے اور دل میں کفر رکھے، اس کا اللہ کو پتہ ہے یا رسول اللہ سب کو پتہ ہے۔ ایک منافق ہے عمل کا، وہ رسول اللہ نے بتا دیا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی بکنا، یہ پکا منافق ہے عمل کے لحاظ سے۔ یہاں ایک واقعہ ہے کہ ایک مہاجر اور انصاری کا جھگڑا ہو گیا ایک جہاد میں، مہاجر نے کہا مہاجرو، انصاری نے کہا انصار، لڑائی ہونے لگی تھی لیکن نہیں ہوئی، آپس میں ان کا جھگڑا۔ وہاں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی موجود تھا، جاتے تھے نا منافق بھی، اس نے کہا ہاں لگاؤ سینے سے، پالو پالو، کھواؤ کھواؤ، انہوں کھواؤ، یہ ساڈے بھرا نے، اج ہوں دیکھ لو یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی تو مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کہا تھا سمن کلبہ کا یا کلو کا، کتے نو موٹا کر، کتے نو تے پھر تینوں کھائے گا۔ یہ باتیں کی عبداللہ بن ابی، اور وعدہ کرو میرے ساتھ جب مدینہ میں جائیں گے جو وہاں عزت والا ہے نا، عزت والا اپنے آپ کو کہا، وہ نکال دے گا ان ذلیلوں کو وہاں سے، سب کو میرے ساتھ وعدہ کرو۔ یہ اس نے باتیں کی، صحابی نے سنی،
رسول اللہ کو آ کے بتایا. رسول اللہ نے اس کو بلایا. انہوں نے کہا اللہ دی قسم بچے کی بات مان لو, میں صدقے جاؤں, قربان جاؤں, میں وارے جاؤں, تہاڈا چہرہ ہوئے, میری اکھ ہوئے, میں ڈر میں باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب تو نہیں جانتے تھے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. یہ بچہ تھا, وہ بچہ نوجوان, اس نے اپنے چچے کو بتایا تھا, چچے نے بتایا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تصدیق کر لی بھی ٹھیک ہی کہتا ہے, قسمیں اٹھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا اتنا کہ رسول اللہ کہیں گے میں لڑاتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں اتار دی اور یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ جو ہے نا یہ بات کی ہے کہ یہ اس طریقے سے میں وہاں سے نکال دوں گا یا ایسے کروں. اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی. یہ منافقوں نے ایسے کہا. اب اس کا جو بیٹا تھا نا, اس کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان تھا پکا. اس کو پتہ چلا کہ میرے ابو نے یہ بات کی ہے. مدینہ میں لوگ آ رہے ہیں, وہ کھڑا ہے تلوار لے کے, یہاں کھڑے, ہاں چلو جاؤ. تو جب عبداللہ بن ابی آیا, یہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ سارے مدینے والے متفق ہو گئے تھے کہ اس کو بادشاہ بنانا ہے. پھر مسلمان ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اس کا خواب وہ ختم ہو گیا. اس لیے اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا, ساتھی کو ہمیشہ ایسے وہ تکلیف دیتا رہتا تھا. جب عبداللہ بن ابی آیا تو اس نے کہا تو کہہ میں ذلیل, محمد عزت والے کہہ. میں نے کہا تو بیٹا, میں باپ نے کہا باپ بیٹے کی بات علیحدہ ہے, یہاں رسول اور اس کی امتی کی بات ہے. تو کہہ میں سب سے زیادہ کمینہ ذلیل اور محمد عزت والے, نہیں تو تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ جو اتنا کر رہا تھا دعویٰ, نے کہا میں مدینے سے نہیں تینوں داخل ہوں گا. اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا جا چھوڑ. سورہ جمعہ, اس کے اندر جمعہ کا ذکر ہے اور جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جمعے کو قائم ہوگی اور اس میں اگلے پچھلے اکٹھے ہوں گے, اس لیے جمعے کو جمعہ کہتے ہیں. اور جب اذان ہو جائے جمعے کی, اللہ کہتا ہے پھر کاروبار منع. جب اذان ہو جائے جمعے کی, جہاں بھی قریبی مسجد ہے, پھر جا کے جمعہ پڑھو. اور جس دن سے نا یہ مسلمانوں نے جمعے کے دن کاروبار کیا, یہ بڑے بڑے شہروں کی مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں, بڑے بڑے شہروں کو ادھر جمعہ ہو رہا ہے اور یہ وہاں جو ہے نا اللہ معاف فرمائے. تو اس وقت یہ اس دن سے پاکستان کے مسائل بڑے اور مقروض ہوا اور اللہ کہتا کھا لو. ان لنا للآخرۃ والاولیٰ, آخرت بھی میرے پاس ہے میرے بندو اور دنیا بھی میرے پاس ہے. دنیا بنانی ہے پھر بھی مجھ سے رابطہ کرو, آخرت بنانی ہے پھر بھی مجھ سے رابطہ کرو. اگلی صورت ہے تغابن. تغابن کا معنی ہار جیت. قیامت کے دن مومن جیتیں گے اور کافر ہاریں گے. اگلی صورت ہے طلاق. اس کے اندر عورتوں کے مسائل ہیں. اس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. اور فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتے ہیں. سورہ تحریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, آپ کی بیویاں تھیں کہ ایک رات اس کے پاس ایک رات اس کے پاس, لیکن عصر سے مغرب تک سب گھروں میں چکر لگاتے تھے. عصر کی نماز پڑھ کے اس بیوی کے پاس گئے, ٹھیک ہے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. پھر اگلی بیوی عصر سے مغرب تک سارے گھروں میں چکر لگاتے, پھر مغرب کے بعد اس گھر چلے جاتے جہاں باری ہوتی, دوسرے دن عصر تک. ساری بیویاں تھیں, رسول ان کے پاس جاتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی ان کو, ایک تو ان کے خامن تھے اور ایک رسول تھے. زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا, وہ کام کرتی تھی, خوشبو وغیرہ بناتی تھی, اب محنت کرتی تھی, تو شہد بھی اس کے پاس تھا. تو کہتی میں آپ کو شہد پلاؤں, میں پلا. اب وہ شہد نکالا, پلیٹ میں ڈالا, ٹائم تو لگتا ہے, اور ایک دن نہیں کئی دن ایسے ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حفصہ کو وہاں بڑی دیر لگاتے ہیں, پتہ کرایا تو پتہ چلا وہاں وہ شہد پلاتے ہیں. آپس میں انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ بھی کہیں کہ آپ کے منہ سے حمک آ رہی ہے, میں بھی کہوں ایسے کہا. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو زینب کے پاس وہ شہد پیا تھا,
وہ مکھی مغافیر بوٹی پر بیٹھی ہوگی جو شہد بناتی ہے، اس کی آپ کو یہ حمق سے بڑی نفرت تھی، چلو میں آئندہ شہد نہیں پیوں۔ اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں ہے، ایک آدمی کہتا میں دہی نہیں کھاؤں، کتنے لوگ ہیں میں نے دیکھا دہی نہیں کھاتے، کئی لوگ گوشت نہیں کھاتے، چیز حلال ہے، آدمی اس کو حلال سمجھے لیکن نہیں کھاتا، کوئی بات نہیں، ہر حلال چیز، لیکن نبی کا مقام بڑا اونچا ہے، نبی کہے میں نہیں کھاؤں گا، امت کے لیے مسئلہ بن جائے۔ اللہ نے کہا اے نبی کیوں حلال کرتا ہے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کی، تو طلب کرتا ہے بیویوں کی خوشنودی۔ اور یہ قسم تھی، جب کوئی آدمی کہہ دے نا کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا حرام ہے، پھر یہ قسم ہے، قسم کا کفارہ سن چکے ہیں آپ کہ 10 مسکینوں کو کھانا، کپڑے پلانا یا پہنانا اور یا 3 روزے، تو آپ نے پھر یہ کفارہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کیا اور بتایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ایک اس طرح کا کہ میاں بیوی میں اعتماد رہنا چاہیے، اعتماد جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو توبہ کرو خالص۔ خالص توبہ کیا ہے؟ سچی۔ اس میں 3 شرطیں ہوں۔ پہلی بات گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا وعدہ ہو۔ اللہ ہمالیہ پہاڑ جتنے بھی گناہ معاف کر دے۔ دوبارہ توبہ ٹوٹ گئی پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو۔ ایدر گہے مادر گہے نا امیدی نیز، 100 بار اگر توبہ شکستی بادا۔ میرے بندے میری بندی، میرا دربار کو مایوسی کا نہیں ہے، 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے تو آ جا۔ آگے اللہ نے مثال دی کہ اگر کوئی مومن ہے نا ایمان والا، وہ اپنے رشتہ دار کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کافر ہے نا تو اس کا نقصان مومن کو نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہاں مثال بیان کی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کفر پر تھی، نکاح ہوا تھا اس وقت رہتا، اللہ معاف فرمائے وہ غلط عورتیں نہیں تھیں، کسی نبی کے گھر میں کوئی غلط عورت نہیں ہوتی، انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، وہ بیویاں تھیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی، لیکن وہ ان کو نہیں بچا سکے جہنم سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کتنا بڑا مجرم تھا، اس کی بیوی ایمان لائی آسیہ، فرعون کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر انسان دین پر چلے، اپنی پوری کوشش کرے، رشتہ دار کفر پر ہوں تو اس کو کوئی نقصان نہیں، اگر رشتہ دار نیک ہوں تو اس کو کوئی، آج کل لوگ عمل کر دے نہیں، تو کو سمجھایا وہ جو ٹھیک ہے اسی تے گنہگار ہیں، تو میرے باپ نے 7 حج کیتے سن، تو میری نانی نے اشراق پڑھ کے اٹھتی بھی تینوں کی فائدہ، یہ آج کل فیشن بن چکے ہیں۔ ہاں وہ جی ساڈے گھر چ نا ماشاءاللہ وہ قرآن مجید پہ ہے تو بخاری سے اسی پڑھنے نے بچے، وہ تینوں گل تو یہ کر رہی بھی تو نماز تے نہیں ہے، نماز ایک نماز چھوڑے تو آدمی کافر ہے۔ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے بس وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ میں تو ویسے میرے باپ نے پدرم سلطان بود، رسول صاحب نے بیٹی کو کہا فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے، میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کیا سورہ ملک، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ہر قسم کی برکت تبرک آسمان سے آتے، ادھر تبرک ادھر تبرک، حضرت صاحب توڑی والے کوٹھے بھی پیر پاؤ اتنے بھی تبرک ہو جائے، وہ برکت تبرک آسمان سے آتا ہے، یہاں کا تبرک برکت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صاحب نے فرمایا ایک صورت ہے اس کی 30 آیتیں ہیں، انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دے گی، لہذا یہ صورت رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے، یہ قبر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے بندو تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، یہ جو پانی پیتے ہو بور کر کر کے، اگر میں پانی نیچے سے غائب کر دوں گہرا، کہاں سے کون پانی پلائے گا تمہیں؟ لہذا مجھ سے ڈرو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ سورہ قلم، اس کے اندر ذکر ہے یمن میں ایک نیک آدمی رہتا تھا، اس کا باغ تھا، جب باغ کٹتا نا پھل، مسکین آ جاتے تھے کہ آج اللہ کا بندہ جو ہے نا یہ جو ہے وہ باغ کاٹے گا، وہ کیا کرتا، باغ کا پھل جو آتا ایک حصہ مسکینوں میں تقسیم کر دیتا، غریبوں میں، اور ایک حصہ جو ہے وہ گھر لے جاتا، ایک حصے کا پھر وہاں وہ اس میں لگا دیتا، کام چلتا۔ جب وہ فوت ہو گیا
تو اس کے جو بیٹے تھے نا انہوں نے کہا ہمارا باپ سارا کچھ لٹا دیتا تھا، یہ نہیں، اب ہم نہیں کریں گے ایسے۔ تو ایک کہنے لگا وہ فقیر تو آ جائیں گے، کہتا رات کے وقت چلیں گے، رات کو۔ ایک نے کہا ایسے نہ کرو، چپ ہے بیٹا نیک تم چپ ہے، وہ جڑا بات کرتا ہے انہوں نے چپ کرا دینا۔ اب رات کے وقت گئے، قرآن کہتا ہے چپ، ایستا ایستا، کہیں مسکین سن نہ لیں، فقیر سن نہ لیں کہ ہم باغ کاٹنے جا رہے ہیں۔ بس وہاں گئے، ادھر گئے، اب کھیت کسی کو بھولتا تو نہیں ہے، روز آتے تھے، ادھر گئے، ادھر تھا، نہیں ادھر تھا، وہ جو کہتا تھا نا ایسا نہ کرو، انہیں کہا ادھر ادھر نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے آگ بگولا آیا، سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا، لے کھا لو۔ وہ مسکینوں سے انہوں نے چھپایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ ذکر کی، اور اس کے آگے سورت الحاقہ، حق کا معنی حق ہونے والی، مراد ہے قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا منظر بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کو عمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا آؤ آؤ میری چٹھی پڑھو، آؤ میری چٹھی پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ سین میں بات آتی ہے کہ تجھے کیسے دائیں ہاتھ میں مل گیا؟ کہا میں نے یقین کر لیا تھا کہ ایک دن آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گے، میں نہلانے والے کے ہاتھ سے گزر کے قبر کے گڑھے میں جاؤں گا، اٹھ کے میں نے حساب دینا ہے، اس لیے میں ڈر کے آنکھ کھولنے سے پہلے، ہاتھ چلانے سے پہلے، اور شکل صورت بنانے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، درود پڑھنے سے پہلے، شادی غمی کا پروگرام بنانے سے پہلے، بیوی بیٹی کا لباس بنانے سے پہلے، گھر کا ماحول بنانے سے پہلے سوچتا تھا کہ غلام کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مجھے رزلٹ کال دائیں ہاتھ میں، اور لوگوں پڑھو پڑھو میری چٹھی پڑھو، فَوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغوں میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اور جس کے پھل قریب ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ فرشتے کہیں گے کھاؤ کھاؤ رب کی مہمانیاں، وہ جو تم نے نیکیاں کی تھی، 15 گھنٹے کے روزے رکھے تھے، وہ جو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھی تھی، وہ جو حلال کا مظاہرہ امانہ صداقت کا کیا تھا۔ اور اما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ملے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ گا اوہو میں کتاب نہ ہی دیا جاتا، ولم ادر ما حسابیہ، پتہ نہیں میرا حساب ہو کیا ہوگا۔ جس کا نتیجہ اچھا آ جائے نا وہ خوشی خوشی بتاتا ہے، اور اس کا باپ دروازہ کھٹکا ہے، جی بھائی جی وہ تواڈے بیٹے دی بڑی اچھی پوزیشن آئی ہے، مٹھائی ذرا لے لو، خوشی خوشی بتاتا ہے۔ اور جو جس کا رزلٹ خراب آئے وہ تواڈا نتیجہ کی بنے، کی نتیجہ وہ یار امتحان کی بورڈ کی، وہاں آگ ہی لگ جائے بورڈ۔ حالانکہ یہ دنیا کا امتحان کوئی بات نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، دوبارہ چانس ملتے ہیں موقع۔ آخرت میں جو فیل ہوگا دوبارہ موقع بھی نہیں ملے گا، اور جو وہاں فیل ہوگا وہ اصل بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، کہے گا اوہو جو موت آئی تھی وہی ہوتی، دوبارہ نہ اٹھتا، ماغنا عنی مالیہ، میرے وہ مال جو تھے، وہ کھیت مربے اور وہ مارکیٹیں، وہ منوٹوں کی دتھیاں، کچھ کام نہ آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، اس کا ایک معنی ہے میری کرسی اقتدار بھی میرے کام نہ آئی، اوہو۔ اور ایک معنی یہ وہ مجھے دلیلیں دیتا تھا نا، کوٹھے پہ چڑھنا ہوتا، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ساری دلیلیں آج ختم ہو گئی ہیں۔ خذوہ فغلوہ، ہن ترس نہ آئے کسی کو کہ یہ معذرت کر رہا، پکڑو پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے، توق ڈالو جہنم کا، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کے اندر داخل کرو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک لمبا زنجیر لو 70 ہاتھ، اس کے اندر اس کو پرو اور کھینچ کے، ذلیل کو کھینچ کے جہنم میں پھینکو ذلت کے ساتھ۔ ایتھے کسی نو پولیس پکڑنا آ جائے نا، کہتے گل سن، لاکھ روپیہ لے لے تو چل میں پچھو تھانے آ رہے ہیں تو میں درد کھڑی رلاؤں۔ اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے، ذلت سے بچائے، وہاں ان کو ذلیل کر کے وہ پھینکا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، اور مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو،
اور دوسروں کو ترغیب دو۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کی آمدن کم ہے، ضروریات زیادہ ہیں، مانگتا نہیں ہے کسی سے لیکن گزارا نہیں ہوتا، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سارا ہوتا ہے۔ فریج ہی نہ پری رکھیا کرو، آگے پیچھے اس کا بھی سوچو اور غور فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ وہاں اس کو جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ پر براہ راست ایمان نہیں لاتا تھا، اس کے ساتھ شرک کرتا تھا، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔